رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا وہ سیگمنٹ جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے ملک کے مختلف ایجوکیشنسٹ سے، جن کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک کی ترقی میں، طلباء و طالبات کو ایک شعور دینے کی، اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن وہ رکھتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی معاشرے اور بالخصوص کسی بھی قوم کی ترقی جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر منحصر ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں سے ملاقات کرواتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ہمارے ملک میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگین ایز وی آلویز سے، وی آلسو میک یو میٹ دوز پیپل جو بہت ہی انسپریشنل ہیں۔ آج جن سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ہی از اے فاؤنڈر آف سنڈیکیشن جرنلزم ان پاکستان اینڈ جرنلسٹ ٹرنڈ میڈیا انٹرپرینیور۔ اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جرنلزم کرتے کرتے کہ مجھے ایک لا اسکول اور کالج بنانا چاہیے، اور پھر وہ اس طرف آئے اینڈ ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب۔ بہت سارے لوگوں کو علم دے رہے ہیں، اور یہی ہم اپنے اس پلیٹ فارم رمضان علم ہے میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنا چراغ لیے بیٹھا ہے اور چاہ رہا ہے کہ اس معاشرے کے اندر، اس ملک اور اس قوم کے اندر جو ہے وہ روشنی ہر طرف پھیلا دی جائے۔ ہمارے ساتھ جو آج ہمارے گیسٹ ہیں، اجمل شاہ دین۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے اجمل صاحب آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو جرنلزم سے لا اسکول کا جو خیال ہے اور جو پھر آپ نے سوچا کہ یہ بنایا جائے اور کنٹریبیوشن کیا جائے، یہ کیسے آیا؟ ایکچولی انسان کے پاس جب کچھ وسائل ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت اسے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اپنی زندگی میں مل جاتی ہیں، تو شاید اور بھی لوگوں کو ایسے ہی خیال آتا ہوگا، مجھے بھی ایسے ہی خیال آیا کہ کوئی سوسائٹی کو بھی تو کوئی بالکل کنٹریبیوشن کرنا چاہیے۔ ہر کسی کے نہیں آتا، یہ کچھ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے خیال آتا ہے، بیکاز ساری زندگی کچھ لوگ ہدایت دے۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیا ہونا چاہیے، تو ہم 5-6 سال سے گزشتہ وہ ہم تعلیم کی باتیں کرتے تھے، مختلف دانشوروں کے فورم پہ باتیں ہوتی تھیں، تھنک ٹینکس میں ہوتی تھیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھر ایسا کالج یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنایا جائے جس میں ان چیزوں کو پریکٹیکلی کیا جائے، بجائے یہ کہ ہم باتیں کرتے رہیں اور وہ لوگ سامنے آئیں جو ایجوکیشن میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو لاء سے میرا چونکہ پہلے سے شغف تھا، میں نے لاء کیا ہوا تھا، اور اگرچہ اس طرح سے میں ایکٹیو نہیں رہا لاء میں، لیکن میرا وہ اس کے ساتھ ایک پیشن جو تھا وہ ہر وقت ہر دن چلتا رہا۔ میں ججمنٹس پڑھتا رہتا تھا، اور اس طرح سے کیونکہ دو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں نا، جس فیلڈ میں آپ نے کام کیا، جرنلزم اور لاء، مطلب اگر دیکھا جائے تو انٹرلنک تو ہیں، بٹ اسٹل بیسکلی آپ اچھا جرنلسٹ تبھی بن سکتے ہیں جب لاء آپ کو پتہ ہو۔ بالکل صحیح۔ تو یہاں پہ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جرنلسٹ کا نالج آج کل بہت محدود ہو گیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ لاز کیا ہے، میں کیا بات کر رہا ہوں، بالکل صحیح، میں جو اعتراض اٹھا رہا ہوں کیا وہ لیگلی ویلڈ بھی ہے یا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو بس اس سے پھر خیال آیا، تو سوچا کہ لاہور اسکول آف لاء بنایا جائے۔ صحیح۔ اور اس میں ہم نے بہت ہی نامور پاکستان کے قانون دان ہیں، جسٹس سید افضل حیدر صاحب، ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ پرنسپل بنے۔ بہت نامور وکیل ہیں اسد جمال صاحب، ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ڈین بنے۔ تو اس طرح سے کیا کہیں گے کہ ایک قافلہ تشکیل پایا۔ جی بالکل، ایک خوبصورت لوگوں کا اور ایک بہت ہی نامور لوگوں کا اور گوہر نایاب ٹائپ لوگوں کا ہم نے ایک وہ ٹیم تیار کی ہے، اور اس کو لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دیٹس سو بیوٹیفل۔ اچھا، خیال آ گیا، کر لیا، بن گیا چیزیں، الحمدللہ آپ کو اچھے لوگ بھی مل گئے، یہ بھی خوش نصیبی ہوتی ہے، مگر جب آپ کوئی ایک ایسا عزم کرتے ہیں، جب کوئی ایسا ارادہ کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر پازیٹیو تبدیلی کا باعث بنے، تو وہ جو ڈیول ہے نا، وہ بھی بہت زیادہ بیچ میں انٹروین کرتا ہے، بیکاز ہر کسی کو پنپتا ہوا پاکستان اور کوئی بھی وہ ملک، ظاہر ہے بہت سارے انتشار بھی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے جب آپ یہ سارا کر رہے تھے؟ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی تعلیمی ادارہ شروع کرتے ہیں نا، تو وہ پرائیویٹ ظاہر تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، تو فی کی بنیاد پہ چل رہا ہوتا ہے وہ۔ صحیح۔ تو بہت آسان ہے کہ آپ اس میں علم فروشی کے کاروبار میں چلے جائیں۔ ٹھیک۔
اور اسی میں آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، اپنے سٹینڈرڈس کو مینٹین رکھنا اور اپنے جو ویژن ہے آپ کا اس کو مینٹین رکھنا. تو ہم نے اس میں ایک کمپریہنسو قسم کا اسکالرشپ پروگرام شروع کیا، ٹھیک، جس میں ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. اچھا، LSL میموریل اسکالرشپس، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے جو پرانے نامور قانون دان تھے، جسٹس دوراب پٹیل ہیں، جسٹس AR کارنیلیس ہیں، صحیح، ان اور پھر خواتین میں رابعہ قاری اور بہت سارے لوگوں کے نام پہ صحیح، جنہوں نے کوئی واقعی قانون کے میدان میں کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے اور اپنے اصولوں پہ بھی قائم رہے. انہوں نے صاف ستھری زندگی گزاری ہو. یہ تیسرا کرائیٹیریا تھا کہ وہ کوئی PCO جج یا اس طرح سے ان کا معاملہ نہ رہا ہو، آئین کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا. کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں حق اور باطل دونوں ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے. سو یو نو دا پازیٹیوٹی از دیئر. اسی فیلڈ کو خراب کرنے والے لوگ بھی اور اس کا امیج خراب کرنے والے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے ایک مرحوم دوست بہت بڑے جرنلسٹ اور کالم نگار تھے، رؤف طاہر صاحب، ان کے نام پہ ایک اسکالرشپ کیا ہم نے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی آئین اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، اسی کے لیے لکھا، اسی کے لیے بولا. صحیح. تو اس طرح سے وہ ہم نے ایک کمپریہنسو اسکالرشپ پروگرام. ایک تو آپ کا وہ کمپریہنسو آپ نے کہا کہ ایک وہ ہے، 2 اسکالرشپس کی آپ نے بتایا. یہ میموریل والا ہے. پھر ہم نے سوچا کہ جو بڑی شخصیات ہیں، صحیح، ہم انہیں ان کی زندگی میں ہی کیوں نہ ٹریبیوٹ پیش کریں اور ان کو تو ہم نے لیجنڈس پروگرام اسکالرشپ پروگرام بھی شروع کیا. تو اس میں حامد خان صاحب ہیں، اس میں عابد حسن منٹو صاحب کے نام ایک اسکالرشپ ہے، بالکل ٹھیک. پھر اپنے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، ان کے نام اسکالرشپ کیا ہم نے. تو جن کی بھی آئین، قانون، صحافت، ان کے لیے خدمات تھیں، ان کو ہم نے اس میں کوشش کی ہے. ماشاء اللہ، الحمد للہ. اس میں میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ کہ ناٹ اونلی دیٹ یو آر گیونگ ایجوکیشن بٹ آلسو جو اس ایجوکیشن سیکٹر سے یا اس فیلڈ سے اسپیسیفکلی جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ایک فیلڈ کے اندر اپنا تن من دھن لگا کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ناٹ دیٹ کہ انہیں کوئی ایکنالجمنٹ چاہیے ہوتی ہے، بٹ اگر مل دی جائے تو لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے آنے والے وقت میں کہ کس نے کیا کردار کیا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس لا کالج کو؟ کتنا عرصہ اس کو اب تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس 2nd ایئر چل رہا ہے اور 2nd بیچ ابھی آپ کا آیا ہوگا. 2nd بیچ آ چکا ہے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی بہت اچھا اورینٹیشن ویک کیا. اچھا، اس میں بھی ہمارا یہ تھا کہ ایک آدھ اورینٹیشن لیکچر نہیں دینا چاہیے. صحیح. ایک بچہ ہے، اس نے 5 سال کے لیے قانون کی تعلیم حاصل کرنی ہے. ٹھیک. اس کی موٹیویشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے پہلے ہفتے سے کہ اس نے 5 سال کیسے پڑھنا ہے، کیسے اس نے انسپائر ہونا ہے، کن چیزوں سے اسے وہ ہونا چاہیے. تو ہم نے ایک پورے ویک کا اہتمام کیا. ٹھیک. اور اس میں ہم نے بڑے ممتاز ماہرین قانون، وکلاء، ججز حضرات، ان کا ایک یوں کہیں ایک میلہ تھا. اچھا. کہ ایک دن صبح کچھ کسی اور کا سیشن ہو رہا ہے، دوپہر کو کسی اور کا سیشن ہو رہا ہے. جس طرح لمبے لمبے جشن ہوتے ہیں تو وہ پورا دن جشن چل رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے ڈفرنٹ. وہ ایک مزیدار بھی تھا اور انسپائرنگ بھی تھا اور موٹیویشنل. اینڈ آئی ایم شیور کہ بچوں کو مختلف ٹیسٹس مل رہے ہوں گے اینڈ ڈفرنٹ مائنڈ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. پھر اس میں ہم نے کمبینیشن کیا کہ سینئر اور جو نئے ینگ سٹارز ہیں ان کو بھی ملایا. اچھا. کہ آج کل کے جو نوجوان نسبتاً نوجوان وکلاء جو سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ رائزنگ سٹار ہیں اور وہ ان کی محنت اور ان کی کام کو لوگ جانتے ہیں، ان سے بھی ملوایا انہیں تاکہ ان کو بھی انسپریشن ہو. تو اب آپ نے 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوگی نا، تو دیٹس ویری بیوٹیفل کہ ایک وہ لوگ جو نہیں رہے اور دے ہیو گون، جن کی کنٹریبیوشن ہے ان کے اوپر، جنہوں نے صحیح معنوں میں کنٹریبیوشن دیا. پھر وہ جو لیونگ لیجنڈز ہیں اینڈ the one who are even serving right now. اور میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، باقی نام تو بہت نامور ہیں، لیکن رابعہ قاری ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ بار کی پریزیڈنٹ تھیں. ٹھیک. 60s میں. صحیح. ایوب خان کی آمریت کے خلاف جد و جہد کی انہوں نے مردانہ وار. بالکل. اچھا. اور انہوں نے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی پروٹیسٹ کے دوران، اتنا وہ جو پولیس کا تشدد ہوتا تھا اور اس طرح سے. تو انہوں نے ایک بڑی لمبی ایفرٹ کی آئین کے لیے، قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے. آپ جس ذرا
پیچھے جا کے دیکھیں نا، آج سے 40-50 سال پہلے یہ کتنا مشکل کام تھا. بالکل. ابھی مطلب ہے کہ ملک تازہ تازہ بنا تھا. بالکل بالکل بالکل. اور پھر وہ خاتون تھیں، اس کے باوجود انہوں نے اس کو بیریئر نہیں بننے دیا. ایکسلنٹ. تو وہی والی بات ہے اجمل صاحب کہ بے شک جب یہ پاکستان وجود میں آیا تھا تو ہمارے آباء و اجداد نے بے شک بے انتہا قربانیاں دیں، مگر ہم ان کا تذکرہ اکثر کرتے ہیں. بٹ اس کے بعد پھر جو جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، آئین کے لیے جن لوگوں نے اس قدر لائک یو نو اندر باہر صحبتیں جو کی ہیں، جو اندر قیدوں میں گزارے ہیں وقت، تو ان کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے. اینڈ یو آر ڈوئنگ دیٹ. سو انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے. میرا اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا لاہور اسکول آف لا ہے اس وقت پاکستان میں، اوبیسلی اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسکول، یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ ہو ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ ہاؤ لاہور اسکول، دس اسکول آف لا از ڈفرنٹ دین دا ریسٹ جو پہلے کام کر رہے ہیں آلریڈی. ویژن آپ لوگوں کا کیا، ویژن کی خاصیت کیا ہے؟ ایک تو ہم نے اپنا ویژن ایک سلوگن یا لائن میں سمویا ہوا ہے، وی آر ہیئر ٹو سیٹ دا بار ہائر. اوکے، وی آر ہیئر ٹو سیٹ دا بار ہائر. ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی لا کالجز اچھے نہیں ہیں، یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، یہ مناسب بات نہیں ہے. بالکل. تو ہمیں اپنے پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم کیا کریں گے، what will you do differently. بالکل. this is what it is. تو ہم وہاں ایک علم و ادب کا اور ایک اسکالرلی انٹلیکٹ کا ایک وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ پروگرام پیدا کرنے کی کہ جس سے بچوں کے ذہن اوپن ہوں. ٹھیک. کچھ کورسز، کچھ سلیبس پنجاب یونیورسٹی سے چونکہ ہم افیلیٹڈ ہیں تو وہ ہمیں پڑھانا ضروری ہے اس کے مطابق جیسے ان کا ہے. کچھ ہم ایڈیشنل پڑھا رہے ہیں. اچھا، وہ کیا؟ مثال کے طور پہ ریسنٹلی ہم نے ایک شروع کیا جس کے ہفتے میں 2 پیریڈز ہوتے ہیں اور وہ نامور اسکالر ہیں پاکستان کے، وجاہت مسعود صاحب، وہ لیتے ہیں. ٹھیک. اس کا نام ہم نے رکھا تھنکنگ سکلز. ٹھیک ہے. انٹر کے بچے جب آتے ہیں تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کیسے پروان چڑھانی چاہیے، ہمیں اوپینین کیسے فارم کرنی چاہیے. صحیح. ہمارے سامنے کوئی اوپینین پیش کی گئی ہے، اسے ہمیں چیک کیسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں کیا فلاز ہیں، کیا غلط ہے، کیا یہ جو ہمیں دی جا رہی انفارمیشن یہ فیک ہے یا اصل ہے. کریٹیکل تھنکنگ. تو اس کو ہم تھنکنگ سکلز کے نام سے پڑھا رہے ہیں. That's beautiful. تو اسی طرح ہمارے اور بھی مختلف چیزیں اسی نوعیت کی چلتی رہتی ہیں. اچھا، بیوٹیفل. اب مجھے یہ بتائیے اجمل صاحب کہ جو وکلا کی کردار سازی ہے، دیکھیں کوئی کسی بھی معاشرے میں کردار سازی کا بڑا اہم کردار ہے. سو وکلا کی جو کردار سازی ہے اس کے لیے آپ کا یہ انسٹیٹیوٹ کیا خاص عمل کر رہا ہے؟ نہیں، یہ آپ نے بڑا اچھا توجہ دلائی. وکلا کے چونکہ ابھی کچھ ناخوشگوار واقعات ہوتے رہتے ہیں تو انفارچونیٹلی تو ہمارے پرنسپل جسٹس صاحب نے اپنی افتتاحی تقریر میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم تو اس وکلا گردی کو ختم کرنے آئے ہیں. وکلا گردی، اچھا ہے. ہم تو وہ جو وکلا جو ہوتے تھے ایٹیکیٹس کے پابند، پروفیشنلزم کے پابند. دیکھیں جو عدل قائم کرنے والا ادارہ ہے، اگر وہ ہی بد تہذیبی اور وہ سارے معاملات کرے گا تو ہاں جی. اچھا، اس کے علاوہ پاکستان کے وکلا نے نا، آپ پوری تاریخ اٹھا لیں ہماری، پاکستان کے وکلا نے بہت تاریخی جدوجہد کی ہے اس ملک میں آئین کے لیے، قوانین کے لیے، اس ملک میں حقوق کے لیے. آپ دیکھیں مشرف کے مارشل لا کے خلاف احتجاج کون کر رہا تھا؟ بار کونسلز کر رہی تھیں. آپ دیکھیں ایوب خان کے خلاف احتجاج کا مرکز کہاں تھا؟ وہ بھی بار کونسلز تھیں. اس بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے اور ویری فیو، میں آپ سے عرض کروں، یعنی ہمارے ہاں اس وکیل کو تو بالکل اچھا سمجھا نہیں جاتا جو اس طرح کی کوئی غنڈہ گردی میں، بد تہذیبی میں وہ ملوث ہو. اچھے وکلا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر لیتے ہیں. بالکل بالکل. تو ہم کوشش کر رہے ہیں جی بچوں کی تربیت کی، کردار سازی کی. ہم نے وہ پرانے روایتی بزم ادب بھی شروع کیا ہے اور اس طرح کے پروگرام ہم نے چلائے ہیں تاکہ ان کی ایک کردار سازی بھی ہو، تربیت بھی. تو باقاعدہ آپ کے لائک یو نو آئی وونٹ سے سلیبس، مگر جو بھی آپ ان کو ان کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کردار سازی کا ایک اسپیشل. جی بالکل، یہ ہمارے بالکل ٹارگٹ پہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا
سکھانا ہے, کیا ویژن دینا ہے, کیا ویژن دینا ہے. اور ہم وہ ایک لائن کا ویژن ہے کہ ہمارا کام بچے کے دل میں علم کی شمع جلانا ہے. بالکل ٹھیک. کتابیں بہت ساری ہوتی ہیں, صحیح, وہ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر کے پڑھ لے گا, بالکل بالکل, لائبریری میں جا کے بھی پڑھ لے گا, خود خرید کے بھی پڑھ لے گا. اگر اس کے اندر علم کی شمع ہم جلانے میں کامیاب ہو گئے تو بالکل ہمارا کام صرف اس کے ذہن کے دریچے کھولنا ہے. بالکل صحیح. اچھا ایسا یہ بتائیے کہ یہ جو ہم ماضی میں دیکھتے ہیں, ظاہر ہے آپ تجزیہ بھی کرنے والوں میں سے ہیں, جب آپ ماضی میں ہونے والے واقعات جو مطلب یہ ان وکلا کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایلیمنٹس تھے یا وہ کیا ریزنس تھے جن کی وجہ سے چند لوگوں نے, آئی وانٹ سے جسٹ اے گروپ آف پیپل, جنہوں نے یہ رد عمل اور یہ ایسی حرکتیں کی جو جس کی وجہ سے جو در حقیقت لوگوں کو انصاف دلانے والے اور ایک مہذب گروپ آف وکیل ہیں, وکلا ہیں, ایڈوکیٹس, ان کے لیے نیگیٹیوٹی کا کو سامنا کرنا پڑا؟ اصل میں تو یہ وجوہات میں اگر آپ جائیں گے تو بہت تفصیلی بات ہو جائے گی. جیسے جیسے سوسائٹی کا ڈکلائن آ رہا ہے ویسے ویسے وہ ریفلیکشن آپ کو ہر شعبے میں ملے گی, وکلا میں بھی مل جائے گی آپ کو. پولیٹیشنز میں نظر آتا ہے آپ کو, وہی ہم اپنے شوز میں بات کرتے ہیں کہ جب آپ رات کو دیکھتے ہیں بیٹھنے کے لیے شوز, تو یہ جو سارے آپ کے نیوز کے چینلز ہوتے ہیں وہاں پر جو کچھ بے ہنگم گفتگو اور وہ سب آپ کو معاشرے کے ہر, آپ کو سڑک پہ چلے جائیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور آج کل کے دنوں میں بالخصوص رمضان کے دنوں میں بھی آپ کو, جب ہم صبر اور تلقین اور قرآن پاک اللہ سے تعلق کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو سڑکوں پہ کیا کچھ نہیں نظر آتا. بالکل. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم اساتذہ کے انٹرویو کرتے ہیں تو اب وہ پیشن نظر نہیں آتا ایز اے ٹیچر, کہ وہ جو ڈیڈیکیشن تھی, ہم نے جو ہمارے بچپن کے ٹیچرز تھے یا وہ جو لوگ تھے, انہوں نے اپنی زندگی اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا ٹیچنگ کو, اور انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی سیلری کتنی ہے کتنی نہیں ہے, کہ کتنی سہولتیں میسر ہیں کتنی نہیں ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارا کمرشل ماڈل اختیار کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اخلاقی تھوڑا سا ہماری زوال آ رہا ہے, یہ تقریباً معاشرے کے ہر حصے میں آ رہا ہے. اچھا بالکل, بہت اچھی آپ نے طرف نشاندہی کی, جو بات گفتگو کی آپ نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اساتذہ ہیں, جو استاد ہیں اس دنیا کے اندر, آپ نے بالکل صحیح کہا, بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر ایک اس طرف چلے گئے کمانے کی وجہ سے, اور یہ وہ, آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری اسٹیٹ کی طرف سے یا ایون ان اداروں کی طرف جو جن اداروں نے اس اساتذہ کو بھی امپاور کرنا ہوتا ہے, دیکھیں جب آپ چاہے اس میں آپ ان اساتذہ کو لے آئیں جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یا جو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دے رہے ہیں, اگر آپ ان کو امپاور نہیں کریں گے, دیکھیں وی آل آر living in this world, ہم سب کی ضروریات ہیں. کیا اساتذہ کے بچے نہیں ہیں, کیا ان کی بیویاں نہیں ہیں, ان کی بھی ویسی ہی ہیں. سو ان کو امپاور کیسے کریں گے کہ وہ انٹرسٹ جو پہلے تھا ود دا پیسج آف ٹائم, ہر کسی کا مائنڈ سیٹ بدل رہا ہے. نہیں, وہ آپ صحیح آپ نے توجہ دلائی, ضروریات ساری پوری ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, ہمارے جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں نا, اس میں بہت قلیل ہوتی تھی تنخواہ, ٹھیک, جو ہمارے ٹیچرز ہوتے تھے. آج کل آپ کو شاید ذرا پتہ کیجئے گا, آج کل گورنمنٹ ٹیچرز کی بڑی اچھی تنخواہیں ہیں. صحیح, مطلب یعنی اچھی مجھے پتہ ہے میرے بچے اسکول اس زمانے کے لحاظ سے. ہاں ٹھیک ہے, ظاہر ہے ود دی پیسج. اچھا, لیکن وہ جو ڈیڈیکیشن اور پیشن تھا نا, وہ نہیں رہا, وہ somehow وہ غائب ہو گیا. اسی طرح وہ مشین ہی بن گئے کہ بس ادھر سے بھی مل جائے, ادھر سے ٹیوشن لے لیں, ادھر سے. بالکل ٹھیک. میں جرنلزم میں رہا ہوں, اس وقت بڑے بڑے سینئر لوگوں کو یعنی چند ہزار میں تنخواہ ملتی تھی. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح, اور کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی. لیکن اس وقت اصول قائم تھے, اس وقت گورنمنٹ سے لڑائی بھی لڑ لیتے تھے صحافی. بالکل. اب اینکرز اور ہمارے بہت بڑے بڑے جو پیکیجز والے لوگ ہیں, جن کی 5-5, 10-10 سے زیادہ تنخواہیں ہیں,
اب وہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی اصول رہے ہی نہیں ہے. صحیح, بالکل, یہ تو انفارچونیٹ یہ فیکٹ ہے. unfortunate ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو شوق آپ کا جرنلزم سے تعلق تھا, مگر یہ جو لا کالج والی چیز ہے, یہ آپ کا شوق کس طرح سے دریافت کیا آپ نے اس کو, اپنے یہ جو لا کالج بنانے والا جو آپ کا وینچر ہے اس کو؟ ایکچولی آپ دنیا میں اسٹڈی کریں نا تو ہارورڈ یا آکسفورڈ یا کیمبرج جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ ایک ہی ان کے معاشرے کا چلن ہے کہ وہاں اگر کوئی وہ کرنا چاہتا ہے ڈونیٹ, تو سب سے پہلے وہ یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک. یہ جن یونیورسٹیوں کا میں نے نام لیا, ان کے پاس اربوں ڈالر کے ڈونیشنز موجود ہیں. ٹھیک. اچھا, ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ چلنا چاہیے کہ اگر ہم یعنی ہمیں عطیہ کرنا ہے تو ہمیں تعلیم پہ عطیہ کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم اگر فوکس کریں گے تو ہمارا معاشرہ امپرووڈ ورژن میں چلا جائے گا, بہترین سے بہتر. بالکل صحیح. بہترین سے بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا. صحیح. تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے میرا خیال ہے کہ جس پہ جتنا بھی کام کر لیا جائے کم ہے. اور اگر آپ کسی کو کوالٹی ایجوکیشن دے دیں, فیس بھی لے لیں, لیکن آپ کوالٹی ایجوکیشن تو اسے ڈیلیور کریں نا. صحیح. ہمارے ہاں اب مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن بہت مفدود ہو گئی ہے, وہ ریچ سے باہر ہے, ہر آدمی کی ریچ سے باہر ہے. صحیح. تو وہ کوالٹی ایجوکیشن آپ ڈیلیور کرنے کا انشور کریں. فیس تو لوگ لیتے ہیں, وہ بھی لیتے ہیں جن یونیورسٹیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں. صحیح. لیکن وہ کچھ ڈیلیور بھی تو کرتے ہیں نا. بالکل ٹھیک. اسی فیلڈ میں, اسی جس وکلا کے حوالے سے ظاہر ہے آپ نے لا اسکول جو بنایا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر, کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں؟ بچوں کا انٹرسٹ ہے, جو بچے طلبہ و طالبات آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے, پیپل آر ٹیکنگ انٹرسٹ, یا ود دا پیسج آف ٹائم ہر چیز جو ہے وہ زیادہ تر لوگ بچے آئی ٹی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں جس طرح سے؟ جی, لا تو ایک ایسی فیلڈ ہے جو بہت ہی زبردست ہے اس لحاظ سے کہ اب جب سے یہ 5 سال کا کورس پاکستان بار کونسل نے لازم کیا ہے, اس سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے. صحیح. اس سے یہ ہوا ہے کہ جو بچے اب کمپٹیشن میں جانا چاہتے ہیں, جو بچے جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں, پی سی ایس کرنا چاہتے ہیں, یا کہیں اور اس طرح کی کمپیٹیو فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, وہ پہلے لا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کے لیے اسکلڈ ہو جائیں. صحیح. انہیں سارا نو ہو جائے اور وہ ایک بیٹر پریپیئرڈ ہوں. تو لا کی اہمیت تو بڑھتی جائے گی. صحیح. صحیح. بینکنگ ہو آپ کی, سائبر, بالکل سائبر لاز ہو جائیں, ہاں کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, لا از اے بیسک نیسیسٹی ہے جس کا علم ہونا بے انتہا ضروری ہے. اور لا کی پریکٹس کرنا ضروری نہیں ہوتا اصل میں. لا گریجویشن جو ہے وہ آپ کو ویسے ہی بہت فلفلنگ ہوتی ہے, انریچنگ ایکسپیرینس ہے وہ. چلیں, تھینک یو سو مچ. اجمل شاہدین ہمارے ساتھ تھے. ہی از این ایجوکیشنسٹ, جرنلزم سے بھی ان کا تعلق ہے, اور بہت ہی بہترین ایک انیشیٹ انہوں نے لیا اپنی زندگی میں. اور ایجوکیشن, ایز وی آلویز سے, کہ جو لوگ اس فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں اور اسٹرائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی امپاور کرتے ہیں, وہ خاص اللہ کی رحمت بھی اور خاص کرم بھی ان کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ یہ علم ہی ہے جس کو جو مقصد ہے ہماری زندگی میں حاصل کرنے کا. ورنہ اس دنیا میں ہم آتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, مگر آپ نے علم شعور حاصل نہ کیا اور اس علم کو لیتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر نہ بنایا, تو پھر آپ نے کیا کیا. سو ویل ڈن اینڈ وی وش یو آل دا لک. اللہ آپ کی دعا چاہیے. جی ضرور, انشاءاللہ. بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, اور جہاں علم کی بات آتی ہے اپنے بچوں کو بہترین علم دیجیے, کیونکہ یہ بیسٹ تحفہ ہے, یہ بہترین تحفہ ہے اپنے بچوں کو دینے کے لیے. خیال رکھیے اپنا. رکیں گے یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.